الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام من لا علی نبی بعدہ۔ میرے عزیز دوستو، عام مسلمان ہفتے میں کم از کم ایک دن مسجد میں بیان سن لیتا ہے، لیکن عورتیں دینی گفتگو سے دسیوں سال محروم رہتی ہیں۔ کیا عورتوں کے لیے دینی پیغامات کا انتظام نہیں کیا جا سکتا؟ کیا عورتوں کو دین سکھانے کے لیے عموماً انتظام نہیں کیا جا سکتا کہ ایک ہفتے میں ایک دن کے لیے عورتوں کی بھی مجلس منعقد کی جائے، عورتوں کا بھی جلسہ کیا جائے تاکہ وہ دین کو سیکھے، اس کے سامنے دین آئے، اس کے سامنے اسلام آئے، وہ اسلام پر تدبر کرنے والی بنے، وہ اسلام کے بارے میں سوچنے والی بنے۔ میرے عزیزو، میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر عورت کے لیے، خواتین کے لیے دین سیکھنے کا بہترین طریقہ ہوتا، ان کے لیے بہترین طریقہ فراہم کیا جاتا تو قسم خدا کی بچیاں ارتداد کے فتنے سے محفوظ رہتی۔ آج جگہ جگہ یہ باتیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ فلاں مسلم لڑکی نے فلاں ہندو لڑکے کے ساتھ شادی کر لی، فلاں کے ساتھ یوں کر لیا، یوں کر لیا۔ یہ کس کی کمی ہے؟ ہماری کمی ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے ان کو جگہ فراہم نہیں کی، ہم نے ان کو دینی مجالس فراہم نہیں کی۔ اگر ہم ان کو عطا کر دیتے، قسم خدا کی ان کے اندر بھی ایک دین ہوتا، وہ دین کو سمجھنے والی ہوتی، وہ دین سے مرتد نہیں ہوتی، وہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ اپنی شادیاں نہیں رچاتی۔ یہ کمی ہے ہماری، یہ کمی ہے ہم سب کی۔ اگر ہم نے ان کے لیے بھی انتظام کر لیا ہوتا، جیسے جمعے کے دن ہمارے امام صاحب مسجدوں کے ممبروں پر بیٹھ کر خطبہ دیتے ہیں تو ہم لوگ ان کو سماعت کر لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، لوگوں کے سامنے اسلام کی باتیں آتی ہیں، لوگوں کے سامنے دین کی باتیں آتی ہیں، لوگوں کے سامنے قرآن کی بات آتی ہے، لوگوں کے سامنے حدیث کی بات آتی ہے، لوگ اس پر تدبر کرتے ہیں، لوگ اس پر غور و فکر کرتے ہیں، لوگ اس پر لوجیکل سوچتے ہیں۔ ایسے ہی اگر عورتوں کے پاس اسلام کو پیش کیا جاتا، دین کی بات بتائی جاتی، قرآن کی بات بتائی جاتی، اللہ کے رسول کے اقوال کو ان کے سامنے رکھا جاتا تو قسم خدا کی وہ بھی دین کو سمجھنے والی ہوتی، وہ بھی دین کے بارے میں تدبر کرتی، وہ بھی اپنی آپ کو بچا کر کے رکھتی۔ میرے عزیزو، لیکن آج آپ نے دیکھا، قسم خدا کی یہ بات میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، مارکیٹ کے اندر ملے گی تو ہماری مسلم عورت، بازاروں کے اندر ملیں گی تو ہماری مسلمان عورتیں، سڑکوں پر سڑکیں ناپتی ملیں گی تو ہماری مسلمان عورتیں۔ آخر ایسا کیا ہے؟ کون سی کمی ہے ہمارے اندر جو ہم اپنی عورتوں کو دے نہیں پا رہے، جو ہم اپنی مسلم خواتین کو نہیں فراہم کر پا رہے؟ میرے عزیزو، غور کرو اپنی زندگیوں میں۔ اگر ہم سوچیں اور سمجھیں کہ ہماری خواتین کس راہ پر چل رہی ہیں تو قسم خدا کی نظر اٹھانے کے لیے دل گواہی نہیں دے گا۔ حالات بہت نازک ہیں، حالات خود نہیں آتے، حالات کو ہم خود لے کر کے آتے ہیں، حالات ہم خود بناتے ہیں۔ سوچو، صرف آپ سے اپیل کرتا ہوں، جیسے ہمارے پروگرام ہفتے میں ہو جاتے ہیں، مسجد کے اندر جمعہ ٹو جمعہ ہم پیغام سن لیتے ہیں یا خطبہ سن لیتے ہیں، ایسے ہی آپ سے اپیل کرتا ہوں، آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے یہ بات کہتا ہوں کہ عورتوں کے لیے بھی ہفتہ واری ایک پیغام ان کو پہنچایا جائے، ان کے لیے بھی ایک جلسہ منعقد کیا جائے، ان کے لیے بھی ایک دینی مجلس لگائی جائے اور عورتوں کو بھی جوڑا جائے اور عورتوں کو دین کی بات بتائی جائے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو ان کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ وہ بھی سمجھے اور وہ بھی سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین ہمارے لیے بھی دیا ہے۔ آج حالات بہت نازک چل رہے ہیں ہمارے، ہر طرف سے لوگ ہمارے اوپر ایک گدھ کی طرح جھپٹ رہے ہیں، جیسے کہ ایک گدھ ہوتا ہے
وہ ہماری طرف اچک مارتا ہے، کلاچ مارتا ہے، ایسے یہ حکومت اور یہ حکومت کے بھڑوے لوگ اور حکومت کے چاپلوس لوگ اور حکومت کی ہاں میں ہاں کرنے والے، حکومت کے تلوے چاٹنے والے، حکومت کی بات پہ اپنی بات کہنے والے ہماری طرف ایک گدھ کی طرح جھپک رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے اندر اسلام کو اجاگر کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے اندر ایمان کو پیدا کر دے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے ایک ایک قول کی اتباع کرنے والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے رسول سے محبت کر دینے والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی اس امت کے اندر اتحاد پیدا کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔